جب تم زندگی کو پشت دکھائے ہوئے ہو اور موت تمہارے سامنے تمہارے استقبال کے لیے آ رہی ہے، ہر آتا ہوا اور جاتا ہوا سانس گویا ہماری زندگی کو پشت دکھا رہا ہے۔ کتنا مختصر زاد راہ اور کتنی طولانی مسافرت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ محضر حضرت امیر المؤمنین اور نہج البلاغہ کی خدمت میں 5 منٹ۔ یہ 5 منٹ کے جن کے ذریعے سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان کلمات کو اور ان جملات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو منور بھی کر سکیں اور اپنے قلب کو حضرت سے مانوس کر سکیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اذا کنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى۔ ایک حقیقت ہے جس کو ہم اور آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم زندگی کو پشت دکھائے ہوئے ہو اور موت تمہارے سامنے تمہارے استقبال کے لیے آ رہی ہے، فما اسرع الملتقى۔ کتنی خوبصورت حقیقت ہے اگر انسان اپنی زندگی کے اس رخ کو اس انداز سے دیکھے۔ ہمارا ہر آتا ہوا اور جاتا ہوا سانس گویا ہماری زندگی کو پشت دکھا رہا ہے، اور ہر اس مرحلے میں، ہر گزرتے ہوئے لمحے میں موت ہمارے نزدیک آ رہی ہے۔ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہم ہر اگلے مرحلے میں اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور موت ہمارے طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ پس فما اسرع الملتقى، پس جب دونوں طرف سے یہ کیفیت ہے تو پھر کتنی جلدی ہوئے وہ ملاقات جو ہونے والی ہے۔ انسان اگر اس اسرع ملاقات کو، اس ملاقات کی سرعت کو اگر اپنی زندگی میں تصور پیدا کر لے، آپ تصور کیجئے کبھی ہوتا ہے خدا نخواستہ ایک ہی ٹریک پر 2 ٹرینیں چڑھ جائیں اور دونوں کی جتنی رفتار ہوگی اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے کلیپس کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ انسان اس کیفیت کو سمجھے۔ اتفاقاً ہمارا موت کی طرف بڑھنا اور موت کا ہماری طرف آنا شاید اس سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جو شخص بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس ملاقات کے جو کہ حتمی ہیں اس کی سرعت کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ واقعاً متوجہ ہو جاتا ہے کہ کتنا مختصر زاد راہ اور کتنی طولانی مسافرت ہے۔ آگے چل کر حضرت کے بعض جملات میں، بعض کلمات قصار میں اس طرح کی تعبیرات بھی آئیں گی انشاءاللہ کہ جو اسی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور پھر اس موت کے بعد جو سفر ہے وہ کس قدر طولانی ہے، اور اس مختصر سے سفر میں ہم کتنا زیادہ راہ ہے جو جمع کر لیں گے۔ جب انسان اس سفر کی طولانی کیفیت پر نظر ڈالتا ہے تو جتنا کچھ بھی وہ جمع کر لے گا اس کے مقابلے میں کم نظر آتا ہے، اور جب انسان اس کیفیت کو دریافت کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے تمام امور میں ایک تبدیلی آتی ہے، اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے۔ جب آپ کو کسی ملاقات کی سرعت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور انسان اس کو حس کر لیتا ہے تو پھر اس ملاقات کی نسبت اپنے آپ کو تیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا کسی اہم شخصیت سے اگر ملاقات کا مورد نزدیک آ جائے تو آپ کے اوپر اس کی کیفیت طاری ہو جائیں گی۔ موت خدا سے ملاقات کا مرحلہ ہے، اور اگر انسان اس کی سرعت کو ایک مرتبہ دریافت کر لے تو شاید اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ چاہے گا کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرے۔ اور جس دن انسان موت کو اس انداز سے دیکھنے کے بعد اپنے بیہیویئر کو اور اپنے کردار کو تبدیل کرتا ہے تب وہ حقیقی عابد بن جاتا ہے جس کی زندگی کا ہدف عبادت پروردگار رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔